پاکیزہ بطول حضرت مریم کی والدہ کا نام حنا تھا. جب حنا کو مریم کا حمل ہوا تو حنا نے منت مانی کہ پالنے والے اس بچے کو جو میرے بطن میں ہے اس کو میں بیت المقدس کا خادم بناؤں. اب جب بچی پیدا ہو گئی تو جناب حنا پریشان ہے کہ منت پوری نہیں ہوتی. بچی تو وہ تو کوئی نہیں خدام بناتا, مردوں میں کیسے اس کو خدام بنایا جائے؟ تو اللہ نے فرمایا نا لیس الذکر کالانثیٰ, یہ ایسی عورت ہے جس کے مقابلے میں مرد بھی کوئی نہیں آ سکتا. کیا سوچ رہی ہے تو اس کو خادمہ بنا دیا رہا. تو جناب حنا نے مریم کو بیت المقدس میں چھوڑا, بیت المقدس میں چھوڑ دیا. وہیں جناب مریم جوان ہوئی, وہیں سوتی تھی, وہیں عبادت کرتی تھی, وہیں رہتی تھی. ایک محراب تھا جس میں جناب مریم رہتی تھی. جب اللہ کے حکم سے عیسیٰ کا حمل ہوا تو اب جناب مریم نے اپنے دل میں سوچا کہ اس بچے کو کہاں جنم دوں جو بغیر باپ کے ہے. کسی گھر میں جاتی ہوں تو عیب ہے, جنگل میں جاتی ہوں وہ بہتر نہیں ہے. جناب مریم نے مریم نے یہ طے کر لیا کہ میں کعبہ میں رہتی ہوں, بیت اللہ میں یعنی بیت المقدس میں رہتی ہوں. میرا محراب ہے جس میں میں رات دن سوتی پڑھتی ہوں. میں پاک ہوں, بغیر شوہر کے بچہ ہے, عورتوں والی نجاست میرے قریب نہیں آئی. میرا بچہ پاک ہے, میں پاک ہوں, اللہ کا گھر پاک ہے. تو طے کر لیا کہ اس بچے کو اسی محراب میں جنم دوں گی جہاں عبادت کرتی ہوں. یہ طے کر کے جناب مریم داخل ہوئی بیت المقدس کے دروازے میں. جب داخل ہوئی تو اللہ کا حکم ہوا مریم رک جا, اندر نہیں جا سکتی. پالنے والے کیوں؟ اس بچے کو تم میرے گھر میں جنم نہیں دے سکتی. پالنے والے کیوں؟ میں بھی پاک, میرا بچہ بھی پاک, تیرا گھر بھی پاک. اور ہے اللہ نے فرمایا تو بھی پاک ہے, تیرا بچہ بھی پاک ہے, لیکن میرا گھر اس سے بھی پاک تر ہے. کیا شان ہے فاطمہ بنت اسد کی کہ اللہ نے گھر سے بلایا, علی کی ماں کو گھر سے بلایا, دروازے کو شک کیا. فاطمہ بنت اسد اندر داخل ہوئی, 3 دن مہمان خدا رہی. اس کے بعد علی کو نکلی اور یہ آواز آ رہی تھی ولدا فی بیت اللہ ولی اللہ, اللہ کے گھر میں اللہ کا ولی پیدا ہوا ہے. نبوت اور امامت کے لیے بہت بڑا مرتبہ ہے. بلکہ ایسے روایات ملتے ہیں کہ امیر المومنین حسنین کو کہتے ہیں تمہاری جیسی میری ماں نہیں ہے, تمہارے جیسا نانا میرا اور ہے بڑا منصب ہے. اللہ اکبر, کیا مقام ہے زہرا کا جو سیدۃ النساء العالمین ہے. رسول نے فرمایا غور ہے الفاطمہ, تو جا کے سنو میری باتیں. آج میں مناقب جناب سیدہ پڑھنا چاہتا ہوں اور سیدہ کو پرستاد دینا ہے. رسول اللہ نے فرمایا, میں نے اپنے پاس میں 2 روایتیں منتخب کی ہیں جناب سیدہ کی شان کی. پہلی بڑھتا ہوں اس کے بعد دوسری اور ختم. پہلی روایت قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ, سیدہ نبی نے فرمایا الفاطمہ ام ابیہا, زہرا اپنے باپ کی ام ہے. زہرا اپنے باپ کی ام ہے, زہرا ام محمد ہے.
صدیقہ عیسیٰ کی ماں، بابا ام کا معنی ماں نہیں ہے، ماں پر ام بولا جاتا ہے، معنی نہیں ہے ام کا ماں۔ ام القرآن مکے کہتے ہیں ام القرآن، بابا مکے کا نام قرآنی نام ہے ام القرآن، ام یہاں بھی استعمال ہے، ام الکتاب قرآن کو کہتا ہے ام، سورہ الحمد کو کہتا ہے ام الکتاب، ام کا معنی ماں نہیں ہے۔ اب سورہ حمد ماں ہے قرآن کی، بس کیونکہ ماں ہے مکہ، نہیں بابا ام کے معنی کلام عربی کہیں ہے استعمال ماں پر ہوتا ہے، ام کے معنی پھل کے لیے ہے، ام کے معنی مرکز کے لیے ہے، ام کے معنی مقصد کے لیے ہے، ام کے معنی اصل کے لیے ہے۔ سب سے زیادہ معروف معنی ام کا اصل ہے، ام القرآن بستیوں کی اصل، ام الکتاب قرآن کی اصل، اور ہے ام کے معنی جو ہے وہ اصل کے ہیں۔ ماں کو ام اس لیے کہتے ہیں کہ نسل ماں سے چلتی ہے، اور ہے ماں اصل ہے بچے کی کیونکہ نسل ماں سے چلتی ہے۔ تو اب میں یوں معنی کروں گا، الفاطمۃ ام ابیہا، زہرا محمد کی اصل ہے، محمد کی نسل زہرا سے چلے گی، اور ہے الفاطمۃ ام ابیہا، دوسرا معنی ثمر ہے، پھل، الفاطمۃ ام ابیہا، زہرا نبوت کا پھل ہے، کیا شاعر ہے، الفاطمۃ ام ابیہا، زہرا اپنے باپ کا مقصد ہے، چوتھا معنی مرکز کے ہے، الفاطمۃ سورے پیچھے والے، الفاطمۃ چوتھا معنی، الفاطمۃ ام ابیہا، زہرا اپنے باپ کا مرکز ہے، زہرا نبوت کا مرکز ہے، زہرا کے ارد گرد نبوت چکر لگاتی ہے، زہرا مرکز نبوت ہے، بلکہ میں یوں کہوں گا کہ زہرا نبوت و امامت کا مرکز ہے، زہرا پر نبوت کی انتہا ہے اور امامت کی ابتدا ہے۔ زہرا